السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ۔ یہ 3 شخص وہ ہیں کہ جو ایک غار میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا واقعہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، حصہ دوم میں اور صفحہ نمبر 105 میں۔ اور اسی واقعے کو صحیح بخاری اور امام احمد، نعمان بن بشیر رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو ہم اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 شخص ہوتے ہیں، اور یہ 3 شخص کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 دوستی ہوتے ہیں آپس میں، اور یہ 3 شخص کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بارش، طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سامنے ہی ایک گفا ہوتی ہے، ایک غار ہوتی ہے، یہ اس میں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں، اس میں جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو طوفان اور بارش بڑھ جاتی ہے، اور جو وہ گفا ہوتی ہے اس کا راستہ جو ہے تنگ ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کوشش کر کے اس میں چلے ہی جاتے ہیں، اس میں گھس ہی جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بارش بڑھتی ہے، طوفان بڑھتا ہے، اور اس غار کا جو تنگ راستہ تھا، جو اس کا چھوٹا منہ تھا کھلا ہوا، وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایک سلی وہاں سے گرتی ہے، پتھر گرتا ہے، اور اس راستے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اب یہ تینوں شخص جو ہیں، یہ دوست ہوتے ہیں، یہ ٹینشن میں آتے ہیں، یہ بڑی مشقت میں آتے ہیں۔ یہ پورا اپنا زور لگا دیتے ہیں، ہر قسم کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو غار کا راستہ تھا وہ کھلتا نہیں ہے۔ اب یہ کیا سوچتے ہیں، یہ بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کرنے کی سوچا تھا، یعنی کہ اپنی زندگی میں ہم نے کوئی ایسا بڑا گناہ کرنے کی سوچا ہو جو ہم نے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا ہو، وہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے، کہ جس سے کہ کیا ہو کہ اللہ کو ہم پر رحم آئے، اور اس غار کا جو منہ بند ہوا ہے اسے اللہ کھول دے، اس غار میں سے راستہ بنا دے۔ اب کیا ہوتا ہے، پہلا شخص بیان کرتا ہے اپنا واقعہ، کہ اس کا باپ بڑا ہی بوڑھا تھا، اور اس کا باپ کمزور تھا، اور یہ بڑا ہی تنگ دست تھا، یہ غریب تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، باہر ایک گائے گھوم رہی ہوتی ہے، اور یہ اس گائے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں باندھ دیتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اس گائے کا دودھ نکالوں گا اور اپنے باپ کو پلایا کروں گا، جس سے کہ وہ تندرست ہو جائے، تو بیمار ہے اس کو وہ صحت یافتہ ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جاتا ہے گائے کے پاس دودھ نکالنے کے لیے، تو پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو گناہ ہے، کیونکہ وہ گائے پتہ نہیں کس کی ہے، اور اس نے اس کو پکڑا اور اپنے گھر میں باندھ لیا، اور اس سے اب یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اس گائے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر یہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ گناہ تھا جو میں نے تیرے خوف سے چھوڑ دیا تھا، تو اب تو کیا کر کہ اس غار کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے، کھول دے۔ تو کیا ہوتا ہے، اس غار کا جو منہ بند ہو چکا ہوتا ہے، پتھر تھوڑا سا کھسکتا ہے، اور تھوڑا سا راستہ اس میں بن جاتا ہے، تھوڑا سا راستہ کھل جاتا ہے۔ اب یہ اپنے جو 2 دوست ہوتے ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی اپنا کوئی قصہ بیان کرو۔ اب دوسرا شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، کسی زمانے میں بھی بڑا تنگ دست ہو گیا، میں اپنے اہل و عیال کو نہیں پال سکا، ہمیں 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا تھا، کہ میرے قریب ہی ایک کھیت تھا، ایک مالک تھا، اس کا بڑا ہی بہترین سا کھیت تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس پر کیوں نہ قبضہ کر لوں۔ اور یہ کہتا ہے کہ مجھے طاقت بھی تھی کہ میں اس پر قبضہ کر لیتا، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ایک خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ سے اس کو ڈر لگتا ہے، اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا غار کا راستہ کھلا تھا وہ تھوڑا سا مزید اور کھل جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تیسرے شخص کو کہ تم بھی ایسا ہی کرو، امید ہے اللہ سے کہ اللہ کیا کرے گا، کہ اللہ اس غار سے ہمارے لیے راستہ بنا دے گا نکالنے کا۔ اب تیسرا شخص بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا،
کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بڑا ہی تنگ دست تھا، اور میری بیوی بچے تھے، اور وہ بھوک سے بلکتے تھے، انہیں 2 وقت کا بھی کھانا بامشکل، بلکہ مشکل سے نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ میرے کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ چوری کر لوں، اور اس کے لیے اس وقت چوری کرنا جائز بھی تھا، کیونکہ وہ بھوک کے مارے اس کے اوپر جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا اس وقت میں جائز تھا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ایک گھر میں جاتا ہے چوری کرنے کے لیے، اور اس گھر میں گھس بھی جاتا ہے، اور وہاں پر اس کو 1,000 دینار تقریباً نظر آتے ہیں رکھے ہوئے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، ان کو جب اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اسے بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور یہ بھی اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو غار کا راستہ ہوتا ہے وہ مزید پورا ہی راستہ کھل جاتا ہے، اور یہ تینوں شخص اس سے بآسانی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں شخص تھے، ان کا قصہ تھا، یہ بڑا ہی بہترین قصہ تھا۔ اس سے ہمیں بہترین سیکھ لینے کو ملتی ہے کہ اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے، کہ انسان کو اپنے گناہ جو ہے چھوڑنے چاہیے۔ انسان جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ گناہ تو نہیں ہے، کہ کیا میں کہیں گناہ تو نہیں کر رہا۔ تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے، لیکن آج کل کا انسان جو ہے یہ چیز دیکھتا نہیں ہے کہ ان کے گناہ چھوڑنے کی بیس پہ اللہ نے انہیں غار سے نکال لیا۔ یہ کتنی بہترین بات ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جب بھی کوئی قدم اٹھانے کی سوچیں ہم، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے، کیا ہمیں اس کا جواب تو نہیں دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا ہی بہترین بنی اسرائیل کا واقعہ تھا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیوز کے ساتھ۔